تبلیغ کا، ابلاغ کا اس سے بہتر کیا نمونہ ہو سکتا ہے؟ کتنی تلخ بات ہے کوئی بندہ دور حاضر میں آ کر آپ کو کہے مجھے زنا کی اجازت دیجئے، میری خواہش ہے، میری رغبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بٹھایا، بہت قریب بٹھایا اور کہا بیٹا میری بات سنو، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ برائی کرے؟ نہیں آقا مجھے تو بہت برا لگتا ہے۔ پھر بیٹا لوگوں کو بھی بہت برا لگتا ہے کہ کوئی ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا کرے۔ ایک بات بتلاؤ، تمہیں اچھا لگے گا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں آقا، پھر لوگوں کو بھی بڑا برا لگتا ہے کوئی ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا کرے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض رشتے اس کو گنوائے، پھپھو کا نام لیا، چچی کا نام لیا، وغیرہ وغیرہ، سارے رشتوں کو بتلانے کے بعد اسی سے جواب طلب کیا۔ حکمت ہے اس کے اندر کہ اپنی بات کا رد وہ خود کرے۔ نہیں آقا مجھے تو بڑا برا لگتا ہے، مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھ دیا، اپنے دست مبارک کو رکھا اور دعا کی اللہ اس کے دل کے اندر سے یہ خواہش اور یہ رغبت ختم کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم کی دعا کا اثر تھا کہ تبلیغ کا اثر تھا۔ ہم مدینہ کے اندر اس نوجوان کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کو ٹھوکر لگ جاتی تھی لیکن اس کی نظر نہیں تھی اٹھتی۔ کس وجہ سے؟ حکمت کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صرف 2 احادیث کے اوپر میں اور آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو پوری زندگی کا خلاصہ ان 2 حدیثوں میں موجود ہے۔ پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں، ویسے زبان کی حفاظت کے حوالے سے یہ موضوع ایک طویل ہے، لیکن نرم گفتاری اچھی بات کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے۔ من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ۔ اگر کوئی بندہ آج یہاں پہ آیا مسجد کے اندر یہ ارادہ کر کے چلا جائے، اللہ سے یہ عہد باندھ لے، رمضان ہے ہی ارادوں کا نام، رمضان ہے ہی نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا نام، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام، کیا ارادہ کرے؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں اسلام کی بہترین بات پتہ کیا ہے؟ من حسن الاسلام المرئی، کسی بندے کے اندر اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، ہر اس بات کو چھوڑ دے، ہر اس کلام کو چھوڑ دے، ہر اس لفظ کو چھوڑ دے جس سے اس کو دین میں فائدہ نہیں ملتا یا دنیا میں فائدہ نہیں ملتا۔ کتنی عمدہ نصیحت ہے۔ اور میرے بھائیوں دین کا فائدہ کس بات میں ہے؟ بندہ سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، اچھی بات کہے، وصیت کرے، نصیحت کرے۔ دنیا کا فائدہ کس میں ہے؟ انسان رزق حلال کے لیے، تجارت کے لیے تگ و دو کرے، لیکن بہت سی بہنیں، بیٹیاں، بہت سے بھائی کن کاموں میں مشغول ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ؟ لغت، بالکل ہی لغت، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ بتائیے ٹی وی ڈرامہ دیکھنے میں دنیا کا کون سا فائدہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، بہنیں سحری اور افطاری کا انتظام کر رہی ہیں، ساتھ ٹی وی چلا ہوا ہے، بتائیے کون سا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ بھائی موبائل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لغو، نہ دنیا کا فائدہ مل رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ مل رہا ہے۔ یہ اسلام کے اندر نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ بندہ مومن وہ ہر وقت فائدے کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا ہے، یا دنیا کا فائدہ کما رہا ہے یا آخرت کا فائدہ کما رہا ہے، یا دنیا کا فائدہ کما رہا ہے یا آخرت کا فائدہ کما رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان الا ماشاء اللہ بڑی عمر کے لوگ بھی ایسے کاموں میں مشغول ہیں، نہ دنیا کا فائدہ مل رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ مل رہا ہے۔ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، ہر وقت ویڈیو، ہر وقت گانے، ہر وقت ڈرامے۔ مجھے بتائیے یہ جو گناہ بے لذت ہوتے ہیں ان میں کس چیز کا فائدہ؟ پہلے ڈائجسٹ ہوا کرتے تھے، اب ڈرامے آ گئے، اب ٹی وی کے اوپر سیریلز چلتی ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ڈرامہ دیکھ لینے سے دنیا کا کون سا فائدہ مل جاتا ہے؟ آخرت کا کون سا فائدہ مل جاتا ہے؟ صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ جو دوسری حدیث ہے اس کے ساتھ یہ اتنی عمدہ ہے۔ پہلے یہ نصیحت کی
کہ صرف وہ بات کرو جس میں دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ. پھر اس دنیا اور آخرت میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی. جو کوئی حقیقت میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو چاہیے اس کی زبان سے ہمیشہ کلمہ خیر ہو، ہمیشہ کلمہ خیر جاری ہو. ورنہ اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو ایسے ہوگا ورنہ شٹ اپ، اس کا منہ بند ہونا چاہیے، اس کے لب سلے ہونے چاہیے، اس کے ہونٹ بند ہونے چاہیے. ہم لغو باتوں میں گپے لگا رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ ملنا، برادری کے ساتھ ملنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، یہ آخرت کے فائدے کی بات ہے. لیکن وہاں پہ بیٹھ کے جس کے ساتھ آخرت کا فائدہ کمانا تھا، ایک رشتہ دار کی تیمارداری کرنے کے لیے بندہ جائے، ایک دوست مسلمان بندہ مومن کی تیمارداری کے لیے بندہ جائے، 70 ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ خیر کا کام تھا، ادھر پہنچ کے بکواسیات شروع ہو گئی. خیر کے کام کے اندر سے گناہ کما کے آ گیا. کام خیر کے نکلا تھا، دوست بیٹھے ہوئے لغو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان دو باتوں کے اوپر آپ اور میں عمل کر لیں، خدا کی قسم زبان کے سارے گناہ انسان کے ختم ہو جائیں. صرف انسان کی زبان سے خیر جاری ہو، صرف ذکر الہی جاری ہو، صرف خیر کی باتیں جاری ہو، اس سے عمدہ زندگی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بات یاد رکھیے، دین کے اندر بھی نرمی کا حکم دے کے گئے ہیں. لوگوں کو متنفر نہ کرو دین سے. دین کے اندر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین بیان کرتی ہیں. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا ان کے پاس آپشن ہوتی، ایک چیز کو حاصل کرنے کی، ایک چیز کو اختیار کرنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 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 آسان چیز کو پسند کرتے. ایک صحابی کا مشہور واقعہ بات آئی ہے تو بتلاتے ہیں. نبی کریم کے پاس آ گیا، دین کے اندر بھی نرمی کر رہے ہیں. جو کفارے اللہ رب العزت نے نازل کیے ان کے اندر کمی بیشی کا اختیار صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لیکن لوگوں کو دین کے قریب کرنے، آسانیاں بانٹنے کے لیے جو پیغمبر آیا ہے، صحابی آ کے کہہ رہا ہے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا غلط کام ہے، اتنے روزے رکھنے پڑیں گے. آقا ایک روزے کے اندر برداشت نہیں ہوا، آپ مجھے کہہ رہے روزے رکھنے پڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا پھر ایسا کر، یہ 60 روزوں کی جگہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. آقا جیب میں پیسہ کوئی نہیں، غریب آدمی ہوں، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اب تیرا کفارہ تو ادا کرنا ہے. ایک ساتھی آئے، کہا اس بھائی کی طرف سے یہ کھجوریں 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. وہ صحابی جس کی طرف سے کفارہ ادا ہو رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آقا مسکینوں میں جو بانٹنا ہے میرے سے بڑا مسکین کون ہو سکتا ہے، مجھے 60 دن کا راشن ڈال دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے. کہا جا یہ تیرا ہے اور تیرا کفارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. بتائیے یہ نرمی ہمارے اندر ہے. سمامہ یمامہ کے گورنر ہیں، جاہو جلال والے ہیں، مسجد النبی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ معاذ اللہ نازیبا الفاظ کہے. عمر، حضرت عمر ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں تھے کرتے کہ نبی محترم کی حرمت کے اوپر، ان کی عزت اور وقار کے اوپر کوئی بندہ گفتگو کرے. تلوار کے اوپر ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ ابھی حکم رسول ہو، ابھی یہ سمامہ کی گردن کٹی ہو. نبی کریم اس کو، حضرت عمر کو روک رہے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو، یہ علاقے کا حاکم ہے، یہ علاقے کا سردار ہے، یہ سپہ سالار ہے، اس سے پیار سے گفتگو کرنے دو، میرے چہرے کی طرف تو دیکھ لے. سمامہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس وقت کہ آپ ساتھ غلط الفاظ ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آتے ہیں، یہی الفاظ دہراتے ہیں. کہا اگر آپ مجھے آزاد کریں گے
تو ایک ایسی قوم کے سپہ سالار کو آزاد کریں گے جو آپ کا احسان مند ہوگا، اور اگر مجھے قتل کیا جائے گا میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، میری قوم بدلہ لے گی۔ پھر صحابہ غصے میں آ رہے کہ یہ ایسا اکڑ میں، ایسی ضد میں، یہ اتنا سخت دل ہے، نبی محترم سے کس انداز میں بات کرتا ہے۔ نبی کریم مسکرا کے پھر واپس آ رہے۔ تیسرے دن بھی یہ ڈائلاگ ہوئے، مکالمہ ہوا، جب اس نے یہی الفاظ کہ اگر میرے خون کے ساتھ آپ کی تلوار رنگین ہوگی تو خون کا بدلہ لیا جائے گا، اگر مجھ پہ احسان کرو گے تو میں احسان مند رہوں گا۔ ہمارے کنبے اور قبیلے کے لوگ احسان مند رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کس احسان کی بات کرتا ہے، یا میں تیرے اوپر کیا احسان کروں، میں تجھے احسان کیا کرنا ہے، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی آزاد کر دیا۔ اب سمامہ کہتے ہیں، اگلی بات ان کے منہ سے روایت ہے، کہا نبی کریم 3 دن تک صرف مجھ سے یہ کہتے رہے، اور جس کا مخالف ہے، جس کا دشمن ہے، ذرا اس کے چہرے کی طرف دیکھ ہی لے۔ کہا اب میں آزاد ہو چکا تھا، میں نے ایک نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ڈالی اس نیت سے کہ چلو جس دشمن نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں اس کے چہرے کو یاد رکھوں گا۔ اور لوگوں، یہ نبی کا اخلاق بھی ہے اور نبی کا ظاہری حسن بھی ہے۔ سمامہ بیان کرتے ہیں اب چہرے کو دیکھنا تھا، دل کی کایا تو آپ کے احسان کی وجہ سے، آپ کی نرمی کی وجہ سے پلٹ چکی تھی۔ صحابہ چاہتے تھے مجھے قتل کر دیا جائے، اور وہ پیغمبر رسول چاہتا تھا مجھے آزاد کر دیا جائے۔ کہتے ہیں میں تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگنے لگا، جتنی تیزی سے سرحد کی طرف بھاگا تھا دگنی تیزی سے واپس آیا۔ آقا نے کہا سمامہ کہاں آئے ہو، آزاد کر دیے گئے ہو، چلے جاؤ۔ کہا آقا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قسم دل مچل اٹھا، آپ کی نرمی اور اخلاق کو دیکھنے کے بعد میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نرمی ہم میں کہاں ہے ہی نہیں، سرے سے مفقود ہو چکی ہے۔ اور جو موضوع آپ کے سامنے کر رکھا ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قساوت قلبی اور سخت دلی مسلمانوں کے اندر بھی بیٹیوں کے حوالے سے موجود ہے۔ آپ کے سامنے کل آیت رکھی تھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ جو مال اور بیٹے ہوتے ہیں نا یہ دنیا کی زینت ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا۔ اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں جو تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی، جو تمہارا ہاتھ سسرال میں جانے کے بعد بھی بٹائیں گی، جو بوڑھی بھی ہو جائیں گی ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ یہ بہتر ہے اللہ کے ہاں بھی اور ثواب میں بھی اور اجر میں بھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں سے نفرت مت کرو، یہ تو بہت ہی قیمتی ہیں، یہ تو پیار کرنے والی ہیں۔ نبی کریم کس قوم کو کس زمانہ جاہلیت میں کس دور کے اندر بیٹیوں کی یہ جو تربیت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں اور بیٹیوں کے بارے میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج بعض مفکر نام نے ہاتھ پتہ کیا کہتے ہیں، اور یہ مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ نبی کریم کے دور کے اندر لوگ بیٹیوں کو زندہ دلگور کرتے تھے، یہ مولویوں کی باتیں، اصل میں یہ نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن کی آیت ہے کہ جس وقت زندہ درگور کرنے والی بیٹی کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، وہ کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے میرے باپ نے کس جرم میں قتل کیا ہے۔ باپ کا گریبان پکڑا جائے گا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آج کا مولوی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے اوپر بھی الزام لگانے سے یہ سیکولر اور لبرل بات نہیں آتے کہ مولوی نے بنائی ہوئی بات، اللہ کہہ رہا ہے۔ اتنا گندا معاشرہ تھا جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہی ظل وجہہ مسودن، ان کا چہرہ طریق پڑ جاتا تھا اور وہ یہ پلان کرنا شروع کر دیتے تھے اس کو کس گڑھے میں دفن کیا جائے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کے پاس زندہ درگور کرنے والا ایک صحابی آیا، کہا آقا میں اتنا ظالم تھا
मैं इतना जाबर था, मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आई। इस्लाम लाने के बाद हमारे दिलों की काया कैसे पलट गई है। हम इतने संगदिल हुआ करते थे। मैंने अपनी बेटी को उठाया, अपने साथ लिया, गड्ढे को अपने हाथ से खोदा। मैं गड्ढे को खोदता था, मिट्टी मेरे बेटी के कपड़ों पे लगती थी, मेरे कपड़ों के ऊपर लगती थी। बच्ची आगे बढ़ती थी, कहती थी बाबा आपके कपड़े मैले हो गए, बाबा आपके कपड़े गंदे हो गए। मेरे कपड़ों से मिट्टी को झाड़ती थी, मेरे दिल में कोई तरस नहीं आया। मैं गड्ढा खोदता गया, उसको मिट्टी के अंदर दफन करता गया। वो अपनी मिट्टी को नहीं थी देख रही, मुझे कहती थी बाबा क्या कर रहे हो, आपके कपड़ों के ऊपर मिट्टी लग रही है। ये वो पैगंबर रहमत है जिसने बेटियों के हकूक का तहफ्फुज़ किया है। आप और मैं खुदा की कसम बेटियों की हक तलफी करने वाले हैं। बहुत से मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, कहा आका मैं अपने बेटे को ये तोहफा दे रहा हूं, इसके ऊपर आपको गवाह बनाना चाहता हूं, लोगों को पता चल जाए मैंने इसको ये गिफ्ट दे दिया है, कोई बाद में लड़ाई झगड़ा ना पड़े। नबी करीम ने कहा क्या तेरी बेटी को भी ये तोहफा मिला है, क्या तूने अपनी बेटी को भी ये गिफ्ट किया है? नहीं। फिर मुझे जुल्म के ऊपर गवाह बनाना चाहता है? मैं पैगंबर हूं, मैं रसूल हूं, मैं कभी जुल्म के ऊपर गवाह नहीं बनूंगा। बेटी के बारे में देखिए कितनी छोटी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, अपने बेट उस नबी करीम की मजलिस में आके बैठा, सहाबी रसूल है, उसका बेटा बाहर से आया। उस सहाबी रसूल ने बेटे का मुंह चूमा और उसको अपने साथ बिठाया। थोड़ी देर बाद उसकी एक बेटी आई उसी उम्र की, उसने उसको बगैर चूमे अपने जिस्म के साथ बिठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे बल आ गए। कहा अल्लाह की कसम तूने अदल नहीं किया। देखिए सिर्फ एक बोसे का फर्क है, उसको दाएं बिठाया उसको बाएं बिठाया, प्यार दोनों से कर रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह की कसम तूने अदल नहीं किया। पैगंबर रहमत बेटियों के लिए कैसे रहमत बन के आए हैं। इंशाअल्लाह इसी गुफ्तगू को आइंदा आने वाले दुरूस में भी चलाएंगे और मुख्तलिफ रिश्तों के हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी करेंगे। तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से जो चंद मौजू और चंद बातें रह गई थी आज जुम्मे के अंदर, वो भी इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दुरूस में बयान होंगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा